بادشاہ سلامت کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر اپنا منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً دربان کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور ساتھ ہی دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، تمہیں ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہوگے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد اپنا ہاتھ زور سے تخت پر مارا اور بلند آواز سے کہا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، ادیب اور مفکر ذہین لوگ جمع کیے۔ ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال کا کوئی خاص جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا اور وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، لیکن کہیں سے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے ٹوٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ ناظرین، اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مجوسی کی حالت میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس فقیر کی جھونپڑی میں پہنچ گیا، جہاں ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہکا لگایا اور کہا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بستر اٹھایا اور بولا، یہ دیکھیے آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا کہ بستر میں شاہی خلل بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریبی وزراء کو عطا کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی بادشاہ سے آپ ہی کی طرح شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیں۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟
فقیر نے جواب دیا میرا کیس آپ سے بہت مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیے تھے، مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کھٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور آج میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ شاہی فیملی کے ناظرین، یہ سن کر وزیر کی حیرت اور بھی بڑھ گئی، لیکن اس وقت وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے ان سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ میں پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ فقیر بولا کہ پہلے سوال کا جواب ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فقیر کے دونوں سوالوں کے جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر بہت خوش تھا اور اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے یہ پیالہ زمین پر رکھ دیا اور وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دیں گے، یا پھر تم یہ دودھ پی لو، تم آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی، فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر اسی سوچ میں پھنس گیا اور ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان و مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر کھٹیا پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ جو میں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا تو میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا ہی فراموش کرتا جاؤں گا اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان 3 چیزوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر کھٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل دیا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے میں ایک خوفناک تکلیف اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، ایک لمبی ہچکی لی اور اس کی روح اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو زندگی کی اہم سچائی یاد دلانا تھی جو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے لگے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جائز اور ناجائز ذرائع کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کو دولت کی ہوس پڑ جائے تو وہ کتے کا جھوٹا بھی پی لیتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی یہ سچائی کو اپنا لیں تو میرا یقین ہے کہ ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔